زمین کے بادل پارٹ 3۔ آپ غلطی کر رہے ہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے حمید سے کہا۔ کیوں؟ ڈان میگائرے کے متعلق آپ کو کسی نے شاید غلط اطلاع دی ہے۔ کیا مطلب؟ ارے اس کے یہاں یا تو ایسے اشخاص جاتے ہیں جنہیں کسی کو قتل کرانا ہوتا ہے، یا پھر ایسے جو بہت مالدار ہوں، یعنی اگر وہ وقتی طور پہ لٹ بھی جائیں تو انہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ حمید سناٹے میں آ گیا۔ اس کی جیبوں میں تو کافی لمبی رقم موجود تھی، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ وہ سوچنے لگا۔ اچھا سنو، یہاں مجھے اتار دو، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ اب وہ ایک اجنبی دیش میں بہت زیادہ محتاط تو رہنا ہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے ایک جگہ کار روکی اور حمید کرایہ ادا کر کے اتر آیا۔ وہ اس وقت خود کو الو نہیں بلکہ الو کا پٹھا محسوس کر رہا تھا۔ قریب ہی ایک کیفے تھا، وہ اس میں جا کے بیٹھ گیا۔ کافی منگوائی اور سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ کافی ختم کری، بل ادا کیا اور کاؤنٹر پہ آ گیا تھا۔ میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں، اس نے کاؤنٹر کلرک سے بولا۔ جی فرمائیے۔ مجھے ایک آدمی کے ٹیلی فون نمبر معلوم کرنے ہیں۔ ہاں بتائیے۔ ڈان میگائرے۔ جی؟ وہ حمید کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ جی ہاں، ڈان میگائرے۔ کلرک سر جھکا کے ڈائریکٹری کے اوراق پلٹنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے نمبر بتا دیے۔ حمید نے نوٹ بک میں نمبر نوٹ کیے اور شکریہ ادا کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر فٹ پاتھ پہ تھا۔ اب وہ کسی ٹیلی فون بوتھ کو تلاش کر رہا تھا۔ ایک راہگیر نے ایک پبلک کال بوتھ تک اس کی رہنمائی کی۔ حمید نے بوتھ میں داخل ہو کے دروازہ بند کیا اور نوٹ بک میں تحریر کیے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال ریسیو ہوئی۔ اب مجھے ڈان میگائرے سے ملنا ہے، حمید نے خالص انگریزی لہجے میں کہا۔ وہ ہوٹل بومینو کے سپروائزر کے لہجے کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ تھوڑی دیر میں جیسے اس نے کسی کی غراہٹ سنی۔ ہلو ڈان میگائرے، میں بومینو کا سپروائزر بول رہا ہوں۔ بکو، آپ نے چند دن پہلے یہاں جو 2 آدمی ٹھہرائے تھے؟ ہاں تو پھر ان میں سے ایک غائب ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کا اغوا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی تو بے حد پریشان ہے۔ اوہ، تم نے مجھے اتنی بری خبر سنی۔ ارے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جناب کے بچے، دوسرے آدمی کو فوراً میرے پاس بھیجو، 20 منٹ کے اندر۔ بہت بہتر۔ اب وہ مطمئن تھا، اسے یقین تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے بیان کی روشنیوں میں بومینو کا سپروائزر ڈان میگائرے کا ایجنٹ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر ٹیکسی کی اور ڈرائیور کو صرف نام بتا دیا۔ اس ڈرائیور نے بھی حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ ٹیکسی چل پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی رک گئی۔ کہاں؟ حمید نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کشادہ اور پر رونق سڑک تھی۔ وہ ڈرائیور نے ایک شراب خانے کی طرف اشارہ کیا۔ حمید اتر گیا اور اس شراب خانے میں گھس گیا۔ صدر دروازے کے قریب ہی وہ 2 آدمی شاید اسی کے منتظر تھے۔ آئیے۔ ایک نے نہایت ادب سے حمید کو بائیں جانے والے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حمید اندر داخل ہو گیا تھا۔ آپ دستک دے کے اندر جا سکتے ہیں، ایک کیبن کے باہر رک کے اس کے ساتھ والے آدمی نے کہا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ حمید نے نہایت آہستہ سے دروازے پہ دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے پھر غراہٹ سنائی دی۔ حمید دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آدمی کھڑا تھا اس کی چڑھی ہوئی مونچھیں تھیں، بے داغ سفید تھیں، سر بالکل صاف تھا اور آنکھیں جو مانو انگاروں کی طرح دہکتی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا۔ اب اس کی آواز میں غراہٹ نہیں تھی۔ حمید بیٹھ گیا۔ کیا قصہ ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہم دونوں آپ ہی کی وساطت سے بومینو میں ٹھہرے تھے۔ ہاں یہ درست ہے، لندن سے کرنل فریدی کا تار ملا تھا مجھے۔ میں ان کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید ہوں۔ اچھا، مگر بات کیا ہوئی ہے؟ حمید نے قاسم کا قصہ شروع کیا اور سب بتا کے بولا کہ اب ایک ویٹر کسی چینی یا جاپانی آدمی کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کیا؟ حمید ویٹر کا بیان دہرا رہا تھا۔ اور اب ڈان میگائرے نے کہا کہ وہ چینی اور جاپانی میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں نہیں، لیکن شاید وہ کوئی چینی ہو۔ ڈان میگائرے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں بدماش قسم کی چینیوں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ آپ کا ساتھی، ارے وہ بہت دولت مند ہے۔ دوسری طرف وہ سب سناٹے میں آ گئے تھے۔ عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ دفتن اوبران نے ریوالور نکال کے اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا، لیکن عمران کے چہرے پہ حماقت کے آثار تھے۔ ہنٹر، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو، اوبران نے کہا۔ ہنٹر نے اٹھ کے عمران کی جیبیں ٹٹولی اور ریوالور نکال لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مسٹر جگلر کہ تم کون ہو؟ تم مسٹر علی عمران کی توہین کر رہے ہو۔ مسٹر ڈیپٹی چیف،
صفدر گھرایا۔ تم اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، ہنٹر اس کی تلاشی لو۔ تب تو ہم سبھی مشتبہ ہیں، کیلی نے غصے میں آ کر کہا تھا۔ نہیں محترمہ، مجھے اطمینان تو کر لینے دیجیے، اس کے بعد میں ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا۔ او ضرور ضرور، میں معاف کر دوں گا، عمران خوش ہو کر بولا تھا۔ اس کے بعد 2 ریوالور کی چھاؤں میں ان کے چہرے پہ کئی قسم کے لوشن آزمائے گئے، لیکن وہاں میک اپ تو تھا ہی نہیں۔ اب اپنے دانت بھی صاف کراؤ، عمران نے ہنٹر سے کہا۔ ویسے میری رنگت اب اتنی نکھر آئی ہے کہ اگر 6 ماہ تک منہ نہ دھوؤں تب بھی لوگ مجھے گلفام ہی سمجھیں گے۔ میں پہلے ہی جانتی تھی آپ اپنا وقت برباد کر رہے تھے، کیلی نے پھر سے کہا۔ میں آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں، اوبران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں معافی کر دینے میں کوئی حرج تو نہیں سمجھتا، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا خیال ہے؟ مگر صفدر غصے میں برا منہ بنا رہا تھا۔ ہمیں اب پھر سے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے، اوبران نے کہا۔ ارے میرا ریوالور تو واپس کر لیجیے۔ اب مجھے اس سیال کے مطابق بتائیے جس میں آپ نے اسفنج ڈالا تھا، اوبران نے کہا۔ یہ قطعی غیر متعلق سوال ہے، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ بہرحال عمران صاحب نے جو کچھ کہا تھا ثابت کر دیا۔ آپ اس کے استعمال سے کیسے واقف ہوئے؟ یہ سوال بھی غیر متعلق ہے، ہم یہاں صرف اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ زیرو لینڈ کو تلاش کریں، صفدر نے پھر جواب دیا۔ پھر بھی اگر ہم دوستانہ ماحول میں بات کریں تو مجھے افسوس ہے، غالباً آپ خفا ہو گئے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ سکتے، صفدر نے ایک گلاس کا سیال ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ کیا وہ لاش کسی کی نگرانی میں ہے؟ عمران نے پوچھا تھا۔ ہاں، مختصر جواب تھا، کیونکہ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر عمران بولا، یہ لوگ جو کسی زیرو لینڈ سے متعلق جو بھی بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایسی حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آزاد دنیا اس نام کو تشویش کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس نے خاموش ہو کے کرامل اور کیلی کی طرف دیکھا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیلی نے کہا۔ ابھی آپ 2 شریف آدمیوں سے اس قسم کا برتاؤ کر چکے ہیں، اس لیے کم از کم میں تو اب یہی چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے بھی مطمئن ہو جائیے۔ ہاں، یہ مناسب ہوگا۔ قطعی غیر مناسب ہے، عمران بول پڑا۔ کیوں؟ کیلی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ دنیا کے ہر ملک میں غیر ممالک کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ میک اپ میں بھی نہیں رہتے۔ اکثر وہ اہم ترین محکمے میں بھی اہم ترین جگہوں پہ رہتے ہیں۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیکرٹ سروس میں بھی آ گھسیں؟ مطلب یہ کہ میں میک اپ میں نہ ہونے کے باوجود بھی زیرو لینڈ کا جاسوس ہو سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے متعلق میرے ہی ملک کی سیکرٹ سروس نے دھوکہ کھایا ہو۔ عمران خاموش ہو گیا اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں بولے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے پہ کڑی نظر رکھیں، قطعی اعتماد نہ کریں کسی پر بھی۔ اب میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ مشاعرہ پسند نہیں کرتے، ورنہ میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا۔ غزل کیا؟ ہنٹر نے پوچھا۔ افسوس کہ انگریزی میں غزل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے غزل یعنی کہ یوں، عمران نے گنگنا کے شعر پڑھا۔ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹا دے درد دل۔ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بہکنے لگے آپ عمران صاحب، صفدر نے اسے ٹوکا۔ او ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیرو لینڈ کو ہم تلاش کہاں کریں گے؟ عمران نے پوچھا۔ اس سے پہلے ہم اسے سنہرے ٹرانسفارمر پہ غور کریں، عمران کو سوچتا ہوا بولا۔ وہ یقیناً کسی آدمی ہی کی زبان تھی، لیکن کیا آپ میں سے کوئی اسے سمجھ سکا تھا؟ عمران کے علاوہ ہر ایک نے نفی میں سر ہلا کے جنبش دی۔ آپ کیا سمجھے تھے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ اگر سمجھ سکا ہوتا تو میں اب تک زیرو لینڈ میں نہ الو بولنے پہ لوگوں کو مجبور کر دیتا۔ سب سے بڑی دشواری یہی ہے کہ اب تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو اس زبان کو سمجھنے کا دعویٰ کرے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آلڈس کی لاش محفوظ ہے؟ ارے بھائی جی ہاں۔ کیوں بھائی، آپ اس کے متعلق کیوں بات کرنے لگے؟ میں اپنے ملک میں اس کا ماہر سمجھا جاتا ہوں۔ ویسے میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس مکان سے نکلیے اور جدھر بھی سینگ سمائے دوڑنا شروع کر دیجئے۔ آلڈس تنہا نہ رہا ہوگا۔ اگر اس مکان پہ بم گرا تو ویرانے میں کوئی افسوس کے لائق بھی نہ ہوگا۔ اچانک وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیلی بھی چھلانگ مار کے عمران کے پاس پہنچ گئی، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی اور وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا۔ بہت دیر میں ہوش آیا تمہیں، اس نے قہقہا لگایا۔
پھر وہ بدری غراہٹ میں تبدیل ہوتا چلا گیا. لاؤ سنہرے اسفنج کا وہ دونوں ٹکڑے میرے حوالے کر دو. کیا تمہیں گانا آتا ہے؟ عمران نے کیلی سے پوچھا. کیا مطلب؟ کیلی کی آواز کانپ رہی تھی. تم دیکھ رہی ہو اس شریف آدمی کے ہاتھ میں ٹامی گن ہے. اگر تم فی کس 5 گولیوں کے حساب سے بھی رکھ لو تو ہمیں کون سا مظاہرہ ہم کریں؟ بڑا مزہ آئے گا. ایک آدمی اور اندر آیا. یہ بھی سیاہ لباس میں تھا. اس نے میز پہ پڑا سنہری اسفنج کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا. دوسرا نکالو. ٹامی گن والا غرایا. ہم کسی دوسرے کے وجود سے واقف نہیں ہیں. دفتن دوسرے آدمی نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہی آدمی ہو سکتا ہے. شکریہ. عمران بڑی سعادت مندی سے بولا. بکواس مت کرو, اسفنج نکالو. ارے تم خواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی. میں کیا جانوں؟ تم سے زیادہ کون جانے گا؟ تم مگر وہی بیوقوف آدمی ہو نا. تم خود بیوقوف آدمی. ارے زبان سنبھال کے بات کرو نہ یہیں خودکشی کر لوں گا. دفتن ٹامی گن والے نے دوسرے نقاب پوش سے کہا. تم ان لوگوں کو باہر نکالو, میں اس سے سمجھ لوں گا. عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس سے سمجھنے کے لیے تنہائی کیوں چاہتا ہے. دوسرا آدمی بقیہ لوگوں کو باہر لے گیا تھا. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ زیرو لینڈ تک پہنچ جاؤ گے؟ ہم سمجھے نہ سمجھیں تم شاید یہی سمجھتے ہو. بکواس مت کرو, ہمیں بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر کیوں دوڑتے پھر رہے ہو؟ اس فنج سے وہ ٹکڑا ہمارے حوالے کر دو. غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے. وہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا. تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر نہ ساتھ لائے ہوتے تو تمہارے پاس یہ محلول بھی نہ ہوتا. او تو وہ ٹرانسمیٹر ہی ہے. ابھی بھی تمہیں شبہ ہے؟ مگر یار وہ زبان کون سی ہے بتاؤ نا. تمہارے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ اسی کے قریب کھڑا تھا اور ٹامی گن کا رخ اسی کی طرف تھا. اچھی بات ہے, ایک شرط پہ وہ اسفنج تمہارے حوالے کروں گا. اس نے چاروں طرف دیکھ کے آہستہ سے کہا. کیا مطلب ہے؟ مجھے ان لوگوں سے یا ان کی اسکیموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو صرف ایک عورت کی تلاش میں ہوں جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. کون سی عورت؟ وہی جس نے ڈاکٹر داور کو چوٹ دی تھی. یہ پیاسا سمندر ہے, یہ بھی بہت زبردست ہے. تھریسیا کی بات کر رہا ہے عمران یہاں پہ. تھریسیا کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ اگر جانتے تو کامنٹ کر کے بتائیے. میں نہیں جانتا کہ تم کس عورت کا تذکرہ کر رہے ہو, اس نے کہا. لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ سب کچھ جان گیا کیونکہ عمران نے اسے غافل پا کر اس کے پیٹ پہ زوردار لات رسید کی. وہ اس غیر متوقع حملہ کے لیے تیار نہیں تھا, لہٰذا سنبھل نہ سکا. پھر عمران نے اس کی زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے ٹامی گن والے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال دیا. ٹامی گن اچھل کے دور جا پڑی اور عمران اس پر اس طرح سوار تھا کہ ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پہ زور آزمائی کر رہا تھا. جلد ہی اس کا شکار بے حس و حرکت ہو گیا, لیکن عمران کو یہ دیکھ کے افسوس ہوا کہ یہ بے حسی دائمی بن گئی تھی, یعنی وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. ویسے عمران نے اس حد تک اس کی گردن دبائی تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہو جائے. اس نے بڑی پھرتی سے اس کے کپڑے اتارے, پہنے اور چہرے پہ نقاب لگا لی. ٹامی گن سنبھالتا ہوا باہر آیا. وہ لنگڑا رہا تھا. تھوڑے ہی فاصلے پہ دوسرا نقاب پوش موجود تھا اور اس نے کانفرنس کے دوسرے شرکا کو ریوالور سے کور کر رکھا تھا. دفتن عمران پہ کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا اور اس نے کھانسیوں کے درمیان میں کہا, انہیں لے چلو, کام ہو گیا ہے. میں نے اسے مار ڈالا. میں زخمی بھی ہوں. وہ جھپٹ پڑا تھا. ٹھہرو, پہلے ان کی تلاشی لو. وہ ٹامی گن لے کے کھڑا ہو گیا تھا. تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ عمران نے مردہ سی آواز میں بولا. جہنم میں. عمران نے کھانستے ہوئے کہا. ان کھانسیوں نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا, ورنہ شاید دوسرا نقاب پوش سمجھ جاتا. یہ شاندار ناول یہاں ختم کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ایک لائک کر دیں, اور اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم سب کا فیوریٹ کرنل فریدی بھی موجود ہوگا. شکریہ.